براہ راست آپ کو لاہور لیے چلتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہی ہیں. یہ بھی کوئی امید نہ رکھیں. قوم کا مفاد مسلم لیگ نون اور اس کی حکومت کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی میں کمی کی شکل میں، دوسرے ملکوں سے تعلقات سے بہتری کی شکل میں، سرمایہ کاری کی شکل میں، اور پاکستان کے جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کی شکل میں جو وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں، یا جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کر رہی ہیں اپنے 80 انیشیٹوز کے ذریعے. تو قوم کا مفاد جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے پہلے بھی تاریخی طور پر منسلک رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ آگے بھی جو بھلا ہوگا اس قوم کا وہ مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے ہوگا. بہت شکریہ جی، تھینک یو. جی کل ایک مین ہال میں بچہ گر کے جاں بحق جی ہوا، اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے نوٹس بھی لیا اور سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے خلاف FIR بھی ہوئی ہے. جی ہاں، اس حوالے سے اب تک انفارمیشن کیا پاس آن ہوئی ہے اوپر لیول تک؟ دیکھیں FIR کا درج ہونا اس سے بڑی انفارمیشن پاس ہو نہیں سکتی کہ پہلے بھی قصور میں بھی شاید غالباً 1-1.5 مہینہ پہلے ایسا واقعہ ہوا تھا جس پہ CM صاحبہ نے چھوٹے ملازم، نہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی چھوٹے ملازم کو بلی کا بکرا بنا دیتے تھے، اور جو آپ کے DCO ہیں یا جو آپ کے کارپوریشن کے افسران ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو اب وزیر اعظم جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو حکومت ہے اس میں جو ہے وہ اوپر سے جو ہے وہ ذمہ داری کا تعین ہوتا ہے اور FIR درج ہوتی ہیں، اور یہ کسی بھی ان کا ہمیشہ سے یہ اسٹیٹمنٹ بھی رہا ہے اور ہمیشہ اس بات کے اوپر کاربند رہی ہیں کہ کسی سرکاری افسر کی نااہلی کی سزا میں پنجاب کے عوام کو بھگتنے نہیں دوں گی. تو یہ جو KPIs بنائے ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو بنائے ہیں چیف منسٹر صاحبہ نے بیوروکریسی کے لیے، یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا کام ہے کہ کبھی کسی کے لیے کی پرفارمنس انڈیکیٹرز نہیں ہوتے تھے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں تو آپ کو نمبر ملیں گے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ جج ہوں گے. تو یہ مین ہول جو ہے یہ اس کا ایک پوائنٹ ہے ہمارا KPIs کا. جس علاقے کے اندر اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے، پتنگ بازی کے ذریعے کسی کی جان خدا نہ خواستہ جاتی ہے، کوئی کتا کاٹنے کا واقعہ، اس مائنیوٹلی حد تک وہ گورننس کو مانیٹر کرتی ہیں، اور اس کے اوپر جو ذمہ داران ہیں بالکل نہ پہلے سپیئر کیا ہے اور نہ چیف منسٹر صاحبان کو دوبارہ سپیئر کریں. میڈم یہ فرمائیے گا کہ گنڈا پور نے دھمکی دی تھی کہ ہم اسلام آباد میں چڑھائی کریں گے، تو میڈم اگر آئیں گے تو کس طرح روکیں گے؟ ہم ڈر گئے جیسے 4-5 دفعہ ان کی خاطر نوازوں کے ساتھ خود ہی بھاگتے ہیں، پھر رستہ ڈھونڈتے ہیں. کبھی وہ 12 ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے پہاڑوں پہ چڑھ کے پتہ نہیں دریا عبور کرتے ہوئے پھر KPK پہنچتے ہیں. تو اس دفعہ تو موسم بھی سخت ہے، تو چیک کر لیں گنڈا پور صاحب آنے سے پہلے کہ یہ فیسلٹیز جو ہے ان کو مہیا کی جائیں گی کہ نہیں کی جائیں گی. جی بلوچستان کے وقت آیا تھا، انہوں نے نواز شریف کو وہاں پر آنے کی دعوت دی ہے جی ہاں، اور کہا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں. کیا امید کی جا رہی ہے کہ کب تک نواز شریف صاحب وزٹ کریں گے؟ دیکھیے بلوچستان کے حل کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہمارے سابق وزیر اعظم ہمارے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، پہلے بھی بلوچستان کے معاملے کو انہی کے دور حکومت میں جو ہے وہ پولیٹیکل طریقے سے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا گیا تھا، معاملات بہتر ہوئے تھے، اور اب بھی وہ اپنا ہر طرح کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے اوپر پہلا سٹیپ کیا ہوگا، دوسرا سٹیپ کیا ہوگا، انشاءاللہ بہت جلد اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. لیکن بلوچستان پاکستان کا ایک لازمی حصہ ہے، اور بلوچستان کے خلاف جو اندرونی یا بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوت کے ساتھ، پوری پاکستانی قوم کے ساتھ اور قیادت کے ساتھ مل کر اس کو پہلے بھی ناکام کیا ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے، اب بھی ناکام کریں گے. اور بلوچستان کے اندر اپنے آپ کو بلوچی کہنے والے کچھ سیان ایسے ہیں کہ جو BLA کے دہشت گرد جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ کرتے ہیں ان کی لاشیں لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، اور مجھے کوئی کہے کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے تو I'm sorry، یہ ہمیں پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتا. جو ہمارے جو ہے جعفر ایکسپریس کو اغوا کریں وہ دہشت گرد ہیں، اور ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے کے لیے جو بھی کوئی سیاستدان اپنے آپ کو سیاسی کہتے ہوئے ان کی پشت پناہی کرے گا وہ بھی سیاستدان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اچھا میڈم، میں پنجابی چینل جی کرو مینوں بڑی اچھی پنجابی بولنی آتی ہے، ایسی کوئی گل نہیں ہے. ہاں جی میڈم، پچھلے دن کسی ایک میٹنگ بھی کی کلچر رپورٹرز نال جی کہ کہ سینئر جڑے تھیٹر دے اداکار نے انہاں نوں کیتا بھی کہ اپنی تجاویز دو، تے کوئی اس حوالے نال کسی نے رابطہ کیتا ہے یا صرف میڈیا؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے محسن صاحب، میں دیکھیا ایک اپنا ریمبو صاحب سن، ایک اور بھی میں ایم فارگیٹنگ ہز نیم، انہوں نے کہا کہ جی اسی انہی حرکتاں دی وجہ تو تھیٹر چھڑ دیتا سی، اور اگر پنجاب حکومت جو کر رہی ہے اگر وہ انفورس کر پائے تے اسی دوبارہ تھیٹر آن نو تیار ہاں. یہ بہت بڑی خبر ہے
ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਕਟਰਸ ਜੋ ਇਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ABCD ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ तो इस तो बड़ी कामयाबी मैं समझनी है मेरी और चीफ मिनिस्टर साहिबा दी नहीं हो सकती और असी ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हमरा खुद एक स्टार स्टडेड इंशाल्लाह एक खुद जड़ा है वो ड्रामा बनाएगा और उस ड्रामे ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रोड्यूस करके अपने ਜਿਹੜੇ बाकी कमर्शियल थिएटर्स ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक गाइडलाइन देंगे कि गाना ਜਿਹੜਾ है ना अगर होए तो किस तरह ਦਾ ਹੋਏ अगर ना भी होए तो थिएटर ਦੇ ਨਾਲ गाना लाजमी जुज़ नहीं है। दुनिया ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਮੂਸੀਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਛਾ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇਵਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ जो वाकई फैमिली थिएटर चाहते हैं वो सब मेरा हाथ जड़ा मजबूत करनगे है ने विच कुछ लोग जिन्होंने प्रॉब्लम भी होएगी होणगे कोई 0.000% लोग होणगे